یہ 2 مئی 2011 کا دن تھا۔ امریکی US نیوی سیلز کی ٹیم ایبٹ آباد میں اتر چکی تھی۔ ان کا نشانہ ایک 3 منزلہ عمارت پہ تھا جو ایبٹ آباد کے ایک چھوٹے سے علاقے میں واقع تھی۔ نیوی سیلز کے کچھ ہی گھنٹوں کی کارروائی کے بعد اگلی صبح باراک اوباما نے اعلان کیا کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے۔ جی ہاں دوستوں، اس عمارت میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کے مطابق اسامہ بن لادن افغانستان سے یہاں چھپ کر آ گیا تھا۔ امریکی FBI کے مطابق اسامہ بن لادن دنیا کے 10 خطرناک دہشت گردوں میں سے ایک تھا جو انہیں کافی عرصے سے مطلوب تھا۔ اسامہ بن لادن سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک امیر ترین انسان تھا جس کا اٹھنا بیٹھنا سعودی شہنشاہوں کے ساتھ تھا۔ اسامہ نے سول انجینئرنگ کی پڑھائی کی اور اس کے بعد اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے انگلش زبان کا کورس بھی کیا۔ اسامہ اسلام کی طرف کافی توجہ دیتا تھا اور اس سے بھی زیادہ وہ جہاد کے بارے میں پڑھتا تھا، غریبوں کے لیے چیریٹی کے کام کرتا تھا۔ اسامہ شروع سے ہی سمجھتا تھا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں مسلمانوں کو کچلنا چاہتی ہیں۔ دسمبر 1998 میں پاکستانی جرنلسٹ رحیم اللہ یوسفی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آپریشن ڈیزرٹ فاکس اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کے یہودیوں کو کنٹرول کرنے والا اور ان کی امداد کرنے والا امریکہ خود ہے، جس نے کئی مسلمانوں کی جانیں لی۔ اسامہ بن لادن سمجھتا تھا کہ افغانستان میں طالبانوں کے امیر ملا عمر کے ہاتھوں میں ہی ایک واحد اسلامی نظام ہے اور وہ دنیا کی ایک واحد اسلامی ریاست بھی ہے۔ 1999 میں اسامہ بن لادن پاکستان آیا اور عبداللہ اعظم کے ساتھ مل گیا، جن کا مقصد امریکہ کے ساتھ مل کر سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنا تھا۔ جی ہاں دوستوں، ان تمام دہشت گردوں کو دہشت گرد بنانے والا امریکہ خود ہے، جس نے بھاری مقدار میں ان مجاہدین کو اسلحہ اور ان کی مالی امداد کی۔ سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ملک اپنی فوج افغانستان میں نہ لا سکے، لیکن سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے بعد امریکہ خود افغانستان میں اپنی فوج رکھنے لگا۔ یہ بات مجاہدین کو برداشت نہ تھی۔ یہی وہ دن تھا جب اسامہ بن لادن امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا۔ اسامہ بن لادن نے عبداللہ اعظم کی الخدمت جہادی تنظیم سے الگ ہو کر ایک بڑی جہادی تنظیم القاعدہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسامہ نے سوڈان میں رہتے ہوئے اپنے ٹریننگ کیمپس بنائے، وہاں کے غریب لوگوں کے لیے کافی کام کیے۔ امریکی اور سعودی حکومت کے دباؤ سے سوڈان کی حکومت پریشان تھی کہ وہ ایک دہشت گرد کو پناہ دیے بیٹھے ہیں۔ تنگ آ کر اسامہ کو سوڈان سے نکال دیا گیا۔ اب اسامہ کے پاس ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا افغانستان۔ اسامہ 18 مئی 1996 میں افغانستان پہنچا، جہاں اس کے اور ملا عمر کے درمیان اچھے تعلقات بنے۔ 1996 میں اسامہ نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، امریکہ کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ یہ امریکہ اسلام کا دشمن ہے۔ دنیا بھر سے مجاہدین کو اکٹھا کیا گیا۔ القاعدہ نے دنیا بھر میں امریکہ کے خلاف حملے کر دیے۔ تنگ آ کر امریکہ نے ایلیکس اسٹیشن نامی ایک آپریشنل ونگ کو قائم کیا، جس کا مقصد اسامہ بن لادن کے عزائم سے باخبر رہنا تھا۔ القاعدہ کے کافی حملوں میں بے گناہ لوگ بھی مارے جا رہے تھے، جس کا حل القاعدہ نے یہ فتویٰ دے کر کیا کہ بے گناہ لوگ اگر واقعی بے گناہ ہوں تو وہ جنت پا لیں گے، اور اگر وہ گناہ گار ہوئے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسامہ بن لادن نے تنزانیہ اور کینیا میں موجود امریکی ایمبیسیز کو تباہ کر دیا، جس میں قریباً 200 سے زائد لوگ جان سے گئے۔ امریکی انٹیلیجنس بل کلنٹن کو خبر دے چکے تھے کہ اسامہ بن لادن اب امریکہ میں بھی حملہ کر سکتا ہے۔ 9 ستمبر 2011 میں
4 امریکی طیاروں کو ہائی جیک کر لیا گیا اور ان ہائی جیک کرنے والے تمام لوگوں کی تعداد 19 تھی۔ 15 کا تعلق سعودی عرب سے تھا، 2 کا تعلق متحدہ عرب امارات سے تھا، 1 کا تعلق مصر سے اور 1 کا تعلق لبنان سے تھا۔ 2 امریکی طیارے امریکہ کے ساؤتھ اور نارتھ ٹاور سے ٹکرا گئے، جہاں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ کافی بلڈنگز کو نقصان پہنچا۔ تیسرا طیارہ پینٹاگون میں کریش کر گیا، جس نے قریب موجود بلڈنگز کا نقصان کیا۔ چوتھا اور آخری طیارہ واشنگٹن ڈی سی کی جانب روانہ تھا، لیکن طیارے میں موجود لوگوں کی مداخلت اور لڑائی سے طیارہ پینسلوینیا کے خالی کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ قریباً 3000 لوگ جان سے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ اسامہ بن لادن نے تو اس حادثے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا، لیکن خالد شیخ محمد کو پاکستانی سیکیورٹیز ایجنسیز نے راولپنڈی سے گرفتار کر لیا، جس نے بعد میں 9/11 کی تمام کارروائی کا ذمہ قبول کر لیا۔ پورے امریکہ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اسامہ بن لادن کے خلاف متحرک کر دیا گیا۔ اسامہ بن لادن کو لازمی زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ 14 اگست 2007 سے 16 اگست 2007 تک تورا بورا میں امریکی آپریشنز کیے گئے، جہاں اسامہ بن لادن کے ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ تورا بورا پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر موجود غاریں ہیں، جن کو امریکہ ہی کی مدد سے بنایا گیا تھا، جو سوویت یونین کے خلاف استعمال ہوئی تھی، لیکن اتنے بڑے حملوں میں بھی اسامہ بن لادن کو نہ مارا جا سکا۔ 2 اکتوبر 2008 میں باراک اوباما نے اعلان کیا کہ ان کا سب سے بڑا مقصد اسامہ بن لادن کو مارنا اور القاعدہ کے پورے نیٹ ورک کو تباہ کرنا ہے۔ کافی سالوں کی تگ و دو کے بعد اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ نکالا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے پاک افغان بارڈر پہ چھپا تھا، لیکن اب وہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں موجود ہے۔ اپریل 2011 میں آپریشن ٹو کل اور کیپچر بن لادن کا آغاز ہوا اور اس آپریشن میں US نیوی سیلز کی ٹیم نے حصہ لیا۔ ان کو ایبٹ آباد میں اتارا گیا اور کچھ ہی گھنٹوں کی کارروائی کے بعد اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کی لاش دنیا کو کیوں نہیں دکھائی گئی؟ کیا وہ واقعی وہاں موجود بھی تھا یا یہ صرف ایک ڈرامہ تھا؟ دوستوں، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کومنٹ باکس میں آگاہ کیجیے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔